الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا، وہ انہیں اس دن تک کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے ہوئے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، درا حالے کہ ان کی پلک تک نہ جھپک رہی ہوگی اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آئے تو ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں کچھ مدت کی مہلت دے دے، ہم تیرے پیغام کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے رہے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر خوب ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کرتی تھیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستان دین و ملت، اس سے قبل 2 نشستوں میں ہم نے قرآن حکیم کی مختلف آیات طیبات کی روشنی میں 2 باتیں تفصیل کے ساتھ سماعت کیں۔ ایک بات یہ تھی کہ کچھ زیادتیاں لوگ اوروں پر کرتے ہیں اور کچھ زیادتیاں بندہ اپنے آپ پر کرتا ہے۔ اوروں پر کی جانے والی زیادتی اسے بھی ظلم کہا جاتا ہے، اور اپنے آپ کے ساتھ جو شخص زیادتیاں کرتا ہے اسے بھی ظلم کہا جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے قرآن حکیم سے بہت ساری مثالیں سماعت کی جن کا حاصل کلام یہ تھا کہ اوروں پر ظلم کرنے کی بنسبت ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے آپ پر زیادہ ظلم کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آج میں جو سب سے بڑی ترین آیت آپ کو میں نے سنائی تھی قانون اور ضابطے کے حوالے سے، اس کے الفاظ مقدس کچھ یوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو شخص بھی اللہ کے قائم کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ شخص اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ پھر اس قانون کی روشنی میں ہم نے بہت ساری مثالیں سماعت کی۔ بے نماز رہنا اللہ کی حد سے تجاوز ہے اور ظلم ہے، جھوٹ بولنا اللہ کی قائم کردہ حد سے تجاوز ہے اور ظلم ہے، سود کھانا اور جوئے بازیاں کرنا یہ اللہ کی قائم کردہ حد سے تجاوز ہے
اور یہ اپنے آپ پر ظلم ہے۔ تو پھر یہ بہت سارے ظلم اور زیادتیاں سیکھنے کے بعد آخر میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ ظالم شخص کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کا مآل کیا ہوگا۔ تو میں نے اس پر بھی قرآن حکیم سے اور حدیث شریف سے آپ کی خدمت میں نتائج پیش کیے تھے کہ ظالم بندے کا انجام کیا ہوگا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت ایسی نقل فرمائی ہے جس سے یہ عنوان بڑا ڈیولپ ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ ظالم بندہ کسی بھی طرح کا ظلم وہ کرتا ہے تو ظالم شخص کو 2 بار نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ ایک بار اس دنیا میں اس کا کیا ہوا اس کے سامنے آئے گا اور پھر آخرت میں تو جو اس کے سامنے آنا ہے وہ آنا ہی ہے۔ تو ابھی تک جو میرا کلام تھا وہ قیامت کے دن کے حوالے سے تھا اور مرنے کے بعد کے زمانے کے حوالے سے تھا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ایک ایسی روایت بھی پیش کر دوں کہ ظالم شخص ان قریب دنیا میں بھی اپنے عبرتناک انجام کو جا پہنچتا ہے۔ یاد رہے کہ بھلے ظلم کی نوعیت یہ ہو کہ اوروں پر کیا جائے، اس کا نتیجہ بھی دنیا میں ظاہر ہوا کرتا ہے، اور بھلے ظلم کی نوعیت یہ ہو کہ بندے نے اپنے آپ کے ساتھ کیا ہو، اس کا نتیجہ بھی اسے بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ یہ اچانک میں ابھی کتاب پر نظر نہیں ڈال چکا تھا تو اچانک ایک روایت کے الفاظ میرے ذہن میں آ گئے۔ وہ بھی میں نے چونکہ کہا تھا کہ ظلم کے درجے ہیں، گناہوں کے درجے ہیں، کم درجہ، اس سے زیادہ درجہ اور اس سے زیادہ درجہ اور پھر بہت زیادہ درجہ۔ میں ایک روایت کے الفاظ پڑھ کر اچانک میری نظر میں جو آئے ہیں تو خوف زدگی کا احساس پیدا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوروں کی کمیاں کوتاہیاں دیکھ کر تو ان پر طعنہ مت مارا کرو، انہیں عیب کا نشانہ مت بنایا کرو، مگر نہ ایسا ہوگا کہ تمہارے مرنے سے پہلے ایک بار اللہ رب العالمین تمہیں بھی اس عیب میں ضرور مبتلا کر دے گا۔ تو اس لیے پردہ پوشی کرنا یہ اللہ کی صفت کاملہ ہے۔ ہو سکے تو اللہ کی اس صفت کی روشنی مانگنا اور دیکھے ہوئے جرم بھی چھپا دینا، مگر نہ سر عام جب کسی کی پگڑی اچھالو گے تو پھر ان قریب ایسا ہو جائے گا کہ تمہاری پگڑی بھی اچھال دی جائے گی۔ تو یہ ایک مثال بطور قانون کے ہمارے سامنے آئی کہ اوروں کو اس درجے کی زیادتی کا نشانہ بھی اگر بنایا جائے، اس درجے کی زیادتی کا نشانہ کہ اس کا عیب کوئی بیان کر دیا جائے، اسے متہم کر دیا جائے، اسے سر محفل یا سر بازار ذلیل و رسوا کرنے کا اہتمام کر دیا جائے، تو پھر اس وقت کا انتظار کرنا جب یہی لحظہ پلٹ کر تمہارے اوپر آ جائے گا اور آج تمہاری انگلی جو کسی اور کی طرف اٹھ گئی تو پھر کل کسی اور کی انگلی تمہاری طرف اٹھ جائے گی۔ جس صاحب کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے میں اسے کہوں گا کہ ان قریب حالات بدلنے والے ہیں، تیرے ساتھ ہو گئی زیادتی، تیرے ساتھ کسی نے چھیڑ خانی کر دی، لیکن اب بھگتنے کی باری اس کی ہے، تیرے ساتھ اس نے کی ہے یعنی انسان نے کی ہے، اور اسے جاننا چاہیے کہ اس کا نتیجہ اب اس انسان کا خالق اس سے لینا چاہے گا اور اس کا انتقام اللہ رب العالمین اس کی نگاہوں کے سامنے لانا چاہے گا۔ آئیے میں کون سی روایت کے الفاظ تھے جو حضرت امام جلال الدین سیوطی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں لانا چاہتا تھا۔ اس روایت کو شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے بھی نقل فرمایا۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال كان في بني اسرائیل رجل عقیم لا يولد له ولا ولد۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ اس روایت کے الفاظ نہیں ہے، یہ ایک اور موقع کے الفاظ ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اقرأوا بنی اسرائیلیات فإن فیہم اعاجب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کی باتیں بعض اوقات اگر پڑھنی پڑ جائیں تو پڑھ لیا کرو۔ میں نے لفظ بول دیا بعض اوقات، اگر پڑھنی پڑ جائیں تو پڑھ لیا کرو۔ یہ بعض اوقات میں نے اس لیے بولا کہ ایک دن ایسا ہوا تھا، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ عبداللہ ابن سلام یہ یہودیوں کے عالم ہیں تو آپ یہ مسلمان ہوئے ہیں تو ہمیں تورات کا ترجمہ عربی زبان میں کر کر کے تو سناتے ہیں تو میرے آقا بڑا بھلا لگتا ہے, طبیعت بڑی مائل ہوتی ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام جلال میں آئے, چہرہ مبارک کا رنگ سرخ ہوا اور فرمایا کہ تم قرآن چھوڑ کر کیا اب تورات کی طرف رغبت کرنا چاہو گے؟ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے جن پر وہ کتاب نازل ہوئی تھی تو وہ اپنی تورات چھوڑ کر وہ بھی میں محمد کا قرآن ہی پڑھنے والے ہوتے, وہ مجھ پر ایمان لاتے, تو تم آج قرآن چھوڑ کر کے تورات کی طرف جانا چاہو گے. یہ اچانک میری توجہ نہ جانے کس بات کی طرف چلی گئی. یہ چند دن پہلے کسی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ کہنے لگے کہ میں تو سب لٹریچرز پڑھ لیتا ہوں, یہ مرزائیوں کا بھی پڑھ لیتا ہوں, عیسائیوں کا بھی پڑھ لیتا ہوں اور مسلمانوں کا بھی پڑھ لیتا ہوں. میں کہوں گا کہ اے کاش کہ تو رسول اللہ کا دیا ہوا اس ایک بول کا لٹریچر بھی تو پڑھ لینا. رسول اللہ علیہ السلام نے چوٹی کا بندہ تھا, دانشور تھا اور جہاں دیدہ تھا اور دانائی اس پر ختم تھی اور نبوت کی گواہی اس کے حق میں امکانی صورت اگر ہوتی تو دی جا چکی تھی. میری مراد حضرت عمر ابن الخطاب کہ آج اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو اس عمر کو مل جاتی. یہاں تک بھی رسول اللہ علیہ السلام نے کلام ارشاد کیا. مانا کیا تھا, میچور آدمی تھا, لیکن پھر بھی حضور نے کہا میچور بھی ہونا تو قرآن چھوڑ کر تورات نہیں پڑھنے کی اجازت, قرآن ہی پڑھنا پڑے گا. تو میں کہوں گا کہ اے کاش کہ اس صاحب نے یہ روایت پڑھی ہوتی اور اس حدیث کا مطالعہ دل سے کیا ہوتا تو سمجھ آتی کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے حکمتوں کے ایسے انمول موتی اور جواہر پارے رکھے ہوئے ہیں کہ انہیں ٹٹولتے یقیناً عمر بیت جاتی ہے, لیکن پھر بھی بندہ اس حکمت کے سمندر کی تہ تک پہنچ نہیں پاتا ہے. تو اوروں کے ادھر ادھر کے لٹریچر پڑھنے سے بہتر ہے کہ میں کہوں میرے دوست کہ آپ قرآن حکیم کی طرف رغبت کریں. اور اس سے بھی ایک پرلے درجے کی گری ہوئی بات ہے جو بعض اوقات تربیت کی نشست میں مجھے کہنی پڑ جاتی ہے. قرآن کے مقابلے میں اگر تورات بھی ہو, رک کر کے تھوڑی دیر کے لیے ایک دعوت فکر آپ سے کہنے لگا ہوں. قرآن آسمان سے اترا, تورات بھی آسمان سے اتری, تو قرآن کے مقابلے میں اگرچہ تورات بھی ہو جو کسی زمانے تک قابل عمل تھی وہی بن کر نازل ہوتی رہی اور حضرت موسیٰ پیغمبر کا سینہ ان کے انوار اور تجلیات سے منور ہوتا رہا, تو قرآن کے مقابلے میں آسمانی کتاب بھی ہو تو حضور فرمائے کہ نہیں تمہیں قرآن ہی پڑھنا چاہیے. تو رک کر کے بتاؤ تمہارے ناول کا کیا حال ہوگا, تمہارے اخبار کا کیا حال ہوگا, تمہارے ڈائجسٹ کا کیا حال ہوگا. کیا جتنا ٹائم تم روزانہ اخبار کو دیتے ہو, جو بھی دیتا ہے, میں تو اس کے سامنے کویسچن اپنا کر رہا ہوں کہ جو شخص بھی جتنا ٹائم روزانہ اخبار کو دیتا ہے یا ناول پڑھنے پر صرف کرتا ہے, تمہیں قسم تمہارے رب کی ہے بتاؤ کبھی اپنے خدا کا کلام اتنی توجہ سے پڑھا ہے اور باریک بینی سے کیا تم نے وہ حاشیے تک بھی جو اخبار کے اینڈ والے صفحے پر ہوتے ہیں تو پہنچ جاتے ہو, تو کیا تم نے قرآن کی کوئی تفسیر اس انداز میں پڑھی ہے؟ میں نے کہا یہ اچانک میرا دھیان اور توجہ کس بات کی طرف لپک گئی. واپس پلٹنا چاہیے اور ہمیں سیکھنا چاہیے. انشاءاللہ العزیز وہ توجہ اب پھیلتی چلی جا رہی ہے, لیکن اب میں کچھ مزید کلام نہیں کروں گا. میں بس اشارہ کہنے لگا ہوں کہ ان قریب کوئی موقع ڈال کر میں بتاؤں گا آپ سب کو کہ رسول اکرم علیہ السلام نے اولادوں کو پالنے کے لیے جو حقوق عطا فرمائی ہیں کہ 80 حقوق تو وہ ہیں جو 80 حدیثوں سے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر نقل فرمائے, اور پھر آیات الہیہ تو اس سے الگ ہے. تو میں انشاءاللہ اللہ سے توفیق مانگتا ہوں آج کی اس نشست میں کہ مجھے موقع مل جائے. تو میں موقع ملنا میرے لیے مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ بہت لمبا کام ہے جو کہ شروع کر چکا ہوں. یہ قرآن حکیم کا درس یہ اول سے لے کر آخر تک چلنا یہ واقعی لمبا ترین کام ہے. اب جمعرات کی نشست ہے, پھر جمعے کی نشست ہے, پھر منگل والے دن منڈی میں جو نشست ہے, یہ ساری ملا کر کے تو اب 10 سال ہو رہے ہیں. تو بمشکل 13 سپارے 13.5 سپارے ہمارے مکمل ہوئے. تو نہ جانے ابھی کتنا وقت اس سفر کو طے کرنے میں ہمیں درکار ہوگا. اس لیے میں نے کہا مشکل ہے, میسر آ جائے توفیق تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ بیٹیوں کو آخر پالنا کیسے ہے اور بیٹوں کو آخر پالنا کیسے ہے. آج تک ہم نے یہ تو سیکھا ہے کہ ماں کے بڑے آداب ہیں, ماں کے بڑے احکام ہیں, باپ کے بڑے آداب ہیں اور باپ کے بڑے احکام ہیں. لیکن اے کاش کہ ہمارا باپ بھی سمجھتا, آج کے اس معاشرے کی ماں سمجھتی کہ ہمارے ذمے جو بچے
بچے لگے ہیں تو ان بچوں کے بھی تو ڈھیروں حقوق ہیں نا جو اللہ رب العالمین نے ہم پر لازم قرار دیے ہیں، اور ان بچوں کے ڈھیروں حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے باپ پر لازم العمل قرار دیے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں امیدوار ہوں کہ مجھے کوئی نہ کوئی موقع ایسا ضرور دستیاب ہوگا۔ تو آئیے، ہمارا عنوان یہ تھا کہ ظالم شخص اس دنیا میں بھی اپنے ظلم کا کیا ہوا بھگتتا ایک بار ضرور ہے۔ یہ دیکھیے، حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا عقیم، یعنی اس کے ہاں کوئی بچہ بیٹا یا بیٹی پیدا نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ہوتی تھی، وہ بانج تھا، یعنی اس کی بیوی بھی بانج تھی اور وہ بھی بانج تھا، ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی۔ تو آج جب کہ میں یہ روایت پڑھ رہا تھا، میں نے کہا اگر لوگوں کو یقین نہ آیا نا تو میں کہوں گا کہ 6 سال پہلے وہ لاہور والی بات یاد ہے، وہ جو 100 بچوں کا قاتل تھا، وہی اخبار میں بھی پھر چھپا تھا اور پھر اس کے خلاف کیس بھی ہوا تھا، پھر اسے عمر قید کی سزا بھی آخر ہوئی تھی۔ تو یہ بچوں کو قتل کر دینا کسی نہ کسی وجہ سے، یہ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نظر میں حدیث کون سی آ گئی؟ حضور نے کہا کہ میری امت بنی اسرائیل والے کام کرے گی، حضور نے فرمایا میری امت بنی اسرائیل والے کام کرے گی، اور حضور نے کہا پتہ ہے کہاں تک؟ میں تابقن نعل بالنعل، جیسے جوتے کا تلوا ساتھ ملایا جائے تو برابر نہیں ہو جاتے ہیں، سائز برابر ہو جاتے ہیں، تو فرمایا ایسے کام کرے گی۔ پھر حضور نے یہاں تک ارشاد کیا کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے سرے عام زنا کیا ہوگا تو میری امت کے لوگ بھی گمراہ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچیں گے کہ وہ بھی سرے عام زنا کریں گے۔ تو میں نے کہا آج جب کہ بنی اسرائیلیات کی یہ مثال، ایک شخص نے بچوں کو قتل کیا تھا، تو میری توجہ میں وہ حدیث شریف فوراً آ گئی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو کام انہوں نے کیے تھے میری امت بھی کرے گی۔ تو یہ ایک واقعہ تو 6 سال پہلے ہم اپنی اس مسلمانوں کی امت کی تاریخ میں اخباروں کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ شخص جب بھی باہر نکلتا اسے رنج ستاتا کہ میرا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، تو پھر وہ اسے جو بچہ ملتا تو اسے بہلا کر پھسلا کر کے تو اپنے ایک متمورہ سے مراد ہے کہ بیسمنٹ ٹائپ چیز، تو اس دور کے بیسمنٹ ذرا اپنی نوعیت کے ہوتے ہوں گے، وہ بچے کو بہلا پھسلا کر کے تو بیسمنٹ میں لے جاتا اور وہاں جا کر کے تو اسے قتل کر دیتا۔ نہ جانے اسے ایسا کرنے سے کیا راحت ملتی ہوگی یا ایسا کرنے سے کیا سکون ملتا ہوگا۔ جی ہاں، یہ الفاظ میں نے سمجھانے کے لیے کہے، وگرنہ راحت اور سکون ظلم میں ہوا نہیں کرتی ہے، یہ میں نے نہ جانے کیسے کہہ دیا۔ جرم میں کبھی راحت نہیں ہوتی ہے اور ظلم میں کبھی سکون میسر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ایک زخم لگ جائے تو دن رات ہر ہلنے پر وہ ٹیسیں اندر سے اٹھتی ہے نا، تو ایسے ہی یاد رکھنا یہ جو گناہ ہے یہ اندر سے روح کو ایسا زخمی کر دیتا ہے کہ ہر رحمت کا ہلارا کبھی چلے کہیں نہ تو بندے کے اندر ٹیسیں اٹھتی ہے کہ لگتا ہے کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ یہ تو ان بندگان خدا کا مقدر چمکائیں گی یہ رحمتیں کہ جنہوں نے کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کی ہوگی، تو میاں وہ جا کر قتل کر دیتا۔ اذا لقیا، تو اس کی بیوی ذرا نیک دل عورت تھی، وہ ہمیشہ اس سے کہا کرتی تھی کہ او خدا کے بندے اللہ سے ڈر، اور تیرے گھر میں اولاد نہیں ہے تو اوروں کے گھر کو کیوں برباد کرتا ہے، تو اوروں کے بچوں کو کیوں قتل کر دیتا ہے، خدا سے ڈر، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بے آواز لاٹھی تمہیں کسی دن ایسا پکڑ کر کے مارے کہ تجھے پھر بھاگنے کا موقع بھی میسر نہ آ سکے۔ ایک دن تو حد ہوئی، آج وہ 2 بچے لے کر آ گیا، وہ دونوں بھائی تھے، ننھے منھے پیارے خوبصورت بچے، تو وہ دونوں کو بہلا پھسلا کر کے تو میاں آج لے آیا اور بیسمنٹ میں جا کر انہیں قتل کر دیا۔ اس کی بیوی منع کرتی رہی، روکتی رہی، اور خدا کے بندے ڈر اللہ سے، اتق اللہ، اور ڈر اللہ سے وگرنہ ایسا نہ ہو۔ اور آج اس کی بیوی کے منہ سے جملہ نکل گیا، اس نے کہا لگتا ہے کہ آج کے بعد تیرے برتن میں کوئی پانی نہیں ڈلے گا۔ مانا یہ تھا کہ اب تیرے ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اب اللہ نے تیرا یہ ظلم کا برتن رہنے ہی نہیں دینا ہے کہ اس کے اندر مزید کسی کا تو خون نہ چھوڑ سکے۔ تو آج اس کی بیوی نے جب یہ جملہ کہا، انی احذرک النقمۃ من اللہ تعالی، میں تجھے اللہ کی پکڑ سے ڈراتی ہوں ظالم بچ، وکان یقول اللہ، سننا جملہ، ظالم بندہ کس بات سے، یہ شیطان کیسے دلاسے دیتا ہے اور شیطان یہ کیسے بندے کو ورغلاتا ہے، اس کی چالاکیوں میں سے ایک چالاکی نقل ہوئی ہے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ ظالم ہمیشہ کہتا لو ان اللہ آخذنی علی شیء آخذنی یوم فعلت کذا و کذا،
وہ ظالم بندہ جو بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا وہ ہمیشہ بیوی سے کہتا اگر اللہ نے مجھے پکڑنا ہوتا تو پہلے دن نہ پکڑ لیتا, مجھے آئندہ کے لیے مہلت ہی نہ دیتا نا, تو میں اسی دن ہی مجھے پکڑ لیتا, تو میں اسی دن ہی پھر رک جاتا, اس نے مجھے نہیں پکڑنا, بس یہ ٹھیک ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. تو میں کہوں گا کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ بندہ ایک جرم کرے, اللہ اسے مہلت دے دے, بندہ سمجھے میں نے کام ٹھیک کیا ہے, اور بندہ ایک اور جرم کر دے, وہ پھر سمجھے کہ میں نے پھر کام ٹھیک کیا ہے, اور دل میں شیطان اسے وسوسے ڈالے. وہ جیسے بعض چور اور ڈاکو بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا جو کرتے چوریاں ہیں, لیکن شیطان ان کی چوریوں پر لیپا لیپی کون سی کرتا ہے, وہ کہتا ہے لوٹ ان کو, یہ بڑے بدماش ہوتے ہیں مالدار, یہ مال سنبھال کے رکھتے ہیں, غریبوں کا خون نہ چوڑتے ہیں, انہیں دیتے ہی نہیں ہے, چلو یہ نہیں دیتے تو ان کو لوٹ کر غریبوں کو دے دیا کر. یہ ہے اس کا ایک غلط پردہ جو اس نے گناہوں کے اوپر لیپ دیا, اور بندہ پھر چور ڈاکو کہتا ٹھیک ہے یہ کام بڑا نیکی والا ہے, یہ نہیں دیتے تو میں ان کو لوٹوں گا, پھر آگے ان کو دے دیا کروں گا. تو رنگ برنگے ہیلے ہیں شیطان کے, یہ اللہ دانائی دے اور بصیرت عطا فرمائے تو ہی سمجھ آ سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر اللہ نے پکڑنا ہوتا تو مجھے پہلے ہی دن پکڑ لیتا, دوست نے مجھے پہلے دن نہیں پکڑا تو سمجھو نا کہ پھر میرا کام یہ ٹھیک ہے. تو فتقول ان نصعک لم یمتلئ بعدہ, اور اس عورت نے آج کہہ دیا کہ بس مجھے اب لگنے لگ گیا ہے کہ تیرے ظلم سے یہ چیخو پکار آسمان تک پہنچی ہوئی ہے, اب لگتا ہے کہ تو ان قریب بچ نہیں پائے گا. تو یہ دو بچے جو آخر میں اس نے قتل کیے, صبح ہوئی تو بچوں کے والدین ساری رات پیٹتے روتے رہے, صبح تلاش کرتے کرتے اس دور کا جو رسول تھا اور نبی تھا بنی اسرائیل میں سے, تو اس نبی کے پاس وہ حاضر خدمت ہو گئے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے ہوتے ہوئے دیکھیں ہم لوٹ لیے گئے, ہمارے بچے میسر نہیں ہیں, پتہ نہیں کہاں ہیں, کچھ کرم نوازی فرمائیں. تو اس اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا اس بچے کا کوئی کھلونا ہے گھر میں, کوئی کھلونا ہے تو مجھے بتایا جائے, میں کھلونے کے ذریعے بتاؤں گا کہ وہ تمہارے بچے کدھر ہیں. تو ہاں جی, انہوں نے کہا کان لہما جرون, کہا ہاں جی ایک کھلونا ہے, یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, جیسے ہمارے نہیں یہ گھوڑوں کے بچے بنتے ہیں مٹی کے, یہ کبھی ڈاگ بنا دیا کبھی بلی بنا دی, یہ چھوٹے چھوٹے پتلے بنے ہوئے بازار سے ملتے ہیں. تو کہا ہاں جی اس کا ایک چھوٹا سا یہ گڈا سا ہے اور یہ چھوٹا سا کھلونا ہے اس کا. تو فأتي بالجرو فوضع النبي علیہ السلام خاتمہ بین عینیہ, تو اس اللہ کے نبی نے اپنی انگوٹھی اس جانور, وہ جو مٹی کا بنا ہوا جانور تھا, تو اس کی دو آنکھوں کے درمیان لگائی اور کہا اسے اب چھوڑ دو, اب یہ خود چلے گا اور چل کر کے تو یہ گھروں میں گھومے گا, اور جس گھر میں یہ داخل ہو جائے نا تو فیہا تبیان فیہا تبیان, تو اسی گھر میں تمہارے بچوں کا سراغ مل جائے گا. اب وہ اس جانور کے بچے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں جسے اللہ کے نبی کی انگوٹھی لگی اور اللہ نے اس میں جان پیدا کر دی. میں اس وقت یہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی انگوٹھیوں میں بھی کتنی طاقت رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ مٹی پر بھی لگ جائے تو اللہ ان کے اندر بھی تازہ روح ڈال دیتا ہے. میں اس وقت یہ عنوان نہیں قائم کرنا چاہتا, میں تو کچھ آگے ذرا بڑھ جانا چاہتا ہوں. فانطلقوا به فاقبل الجر يتخلل الدور به, وہ جانور مٹی کا بنا ہوا گھومتا رہا اور مختلف گھروں کے آگے سے ہو کر کے وہ پلٹ آتا, یہ سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. حتی دخل دارا, وہ پھر مٹی کا بنا ہوا وہ جانور آخر ایک گھر میں داخل ہو گیا, یہ سارے بھی اس کے گھر پیچھے گھر میں داخل ہو گئے. فوجد الغلامین مقتولین, وہ دونوں بچے دیکھا کہ وہ تو قتل کیے ہوئے ہیں, اور اس بندے کو پکڑ کر کے تو اللہ کے نبی کے دربار میں لے آیا گیا. تو اللہ کے حکم سے فیصلہ جاری ہوا کہ اس کو سولی چڑھا دیا جائے اور لٹکا دیا جائے, یہ تڑپ تڑپ کر کے خود ہی مر جائے. این اس موقع پر جبکہ اس کے بازو باندھ دیے گئے تھے اور اس کی ٹانگیں اس لکڑی کے پھٹوں اور تختوں کے ساتھ باندھ دی گئی تھی اور اس کا وجود اب اوپر اٹھا دیا جا چکا تھا. تو این اس موقع پر اس کی بیوی اس کی نظروں کے سامنے آئی اور آ کر کے کہا او میرے خامد, میں نے کہا تھا نا کہ ظلم کی تلوار ہمیشہ نہیں چلا کرتی ہے, میں نے کہا تھا نا کہ یہ ظلم کا تیر ہمیشہ یہ سینوں کو چھلنی نہیں کیا کرتا ہے. ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا پنجہ تجھے دبوچے گا اور پھر تجھے راستہ بھی بھاگنے کا میسر نہیں ہوگا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت پیش کی ہے اس آیت کو سمجھانے کے لیے اور ارشاد کیا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, چھوٹے درجے میں مجرم ہے یا بڑے درجے کا ظالم ہے, اللہ کی پکڑ سے وہ کبھی بچ نہیں سکتا ہے. میں کہوں گا چاہو تو اپنے محلوں میں دیکھ لو, چاہو تو اپنے شہروں میں دیکھ لو, چاہو تو اپنی بستیوں میں دیکھ لو, اور چاہو تو اپنے وڈیروں کو دیکھ لو جو اقتدار حکومت سنبھالے آج بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان سے پہلے بھی. میں اگلے الفاظ قرآن کے سن لو, رب کائنات نے ارشاد فرمایا یہ انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے وَسَكَنْتُمْ
وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، پتہ ہے تمہیں کہ آج جن گھروں میں تم رہ رہے ہو کل تک ان گھروں میں کوئی اور رہا کرتا تھا، وہ ظالم، وہ بدماش، وہ لٹیرے، آج اللہ نے انہیں پکڑ کر کے تو وہ اس جہان میں پھینک دیا ہے نا، اب وہ چاہیں بھی تو پلٹ کر نہیں آ سکتے۔ آج یہ در و دیوار، یہ چھتیں اور یہ فرش اور یہ مٹی کی بنی ہوئی اینٹیں اور یہ خاک کے ذرے تمہیں ان کی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ اے کاش کہ تم اپنے کان لگا کر سنو کہ اگر ان محلات میں رہنے والے ہم سے پہلے لوگ بدماشیاں کریں تو باقی نہ رہے تو باقی رہنا ہم نے بھی نہیں ہے۔ بھائی یہی تو کہانی ہے، یہی کرسی تھی کل کسی اور کے پاس، پرسوں کسی اور کے پاس، یہی ایوان صدر تھا پرسوں کسی اور کے پاس، ترسوں کسی اور کے پاس، یہی ہمارے محلے ہیں اور یہی ہمارے گلی کوچے ہیں، کل تک ان میں کوئی اور بسا کرتا تھا اور آج میاں تھوڑے عرصے کے لیے ہم ان چار دیواریوں میں الجھ کر کے تو رہ گئے ہیں۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ کائنات کھلی کتاب ہے عبرت کے لیے، یہ کائنات کھلی کتاب ہے واعظ اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ ارشاد گرامی ہوا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اور یہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں کسی درس قرآن میں کہ مولا کائنات نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی غلطیوں پر فوراً پکڑ کرنا شروع کر دیتا تو اس دنیا میں کوئی رہتا ہی نہ۔ بھائی غلطیاں تو تقریباً ہم سارے کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ دیتا مہلت ہے، لیکن اس مہلت کو کوئی سمجھ جائے تو توبہ کا دروازہ کھلوا لے، اور اس مہلت کو کوئی سمجھ نہ سکے تو اس طرح کے جملے بولتے۔ اگر اللہ نے پکڑنا ہوتا تو پہلی ہی بار پکڑ لیتا نا، اگر اللہ نے دبوچنا ہوتا تو پہلی ہی بار دبوچ لیتا۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ یہ بعض اوقات قرآن کے الفاظ سمجھانے کے لیے ہمیں اپنے گلی محلوں کی تصویر بڑی مفید ثابت ہوتی ہے۔ میں ہے مثال گھٹیا سی، لیکن میں کبھی کہوں گا کہ یہ فلم آپ نے دیکھی ہے، کون سی فلم؟ یہ نوجوان لوگ جب آپس میں لڑ پڑیں، یہ گلی محلے میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو لڑ پڑیں تو پھر ایک دوسرے کو مارے، دوسرا پہلے کو مارے، دست باگرباں ہو جائیں تو پھر اس وقت فکر میں توجہ میں بس ایک دوسرے کو مارنا اور اپنے آپ کو بچانا ایسا چھایا ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ نئے کپڑے ہو تو وہ بھی پھٹے ہوتے ہیں، ان میں خون لگا ہوتا ہے، بندہ گرتا ہے، کیچڑ سے آلودہ ہوتے ہیں، لیکن اس موقع پر بندے کو اپنے آپ کو دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوتی ہے کہ بندہ یہ سوچے اوئے میرے نئے کپڑے پھٹ گئے، ہو تو ایسا کر کے اپنا کپڑا ہی سنبھال لے، اور مجھے خون لگ گیا جی، اس سے میں دھو ہی آؤں جی۔ لیکن وہ موقع ایسا ہوتا ہے نا کہ توجہ میں کچھ اور ہوتا ہے، تو خوف زدگی، لڑنا بھیڑنا، آگے بڑھنا، پیچھے ہٹنا، تو اپنے آپ پر توجہ اس کی نہیں جاتی ہے، اور یہ لڑنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو قیامت والے دن ہونا ہے نا، اس کے بارے میں تو رب کائنات نے کہا کہ ایسے ہوگا جیسے لوگ انہیں جن نہیں چمبڑ گیا ہوتا۔ یہ تیسرے سپارے کا بیان ہے۔ یتخبطہ الشیطان من المس، تو بعض لوگ پھر ایسے ہوں گے کہ جیسے عقل کے مارے جا چکے، یوں محسوس ہوں گے جیسے انہیں جن چمٹ گیا ہو تو الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ گئے ہو، تو انہیں ہوش نہیں ہوگی۔ کچھ ایسا ہی انداز ہے، اور کچھ اسی عنوان کے کچھ حصے ہیں جو رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمائے مہطعین مقنعی رؤوسہم۔ ایسا خوف طاری ہوگا، ایسی ہیبت طاری ہوگی ان ظالموں کے لیے بروز قیامت۔ یہ سر اٹھا کر کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، سر اٹھا کر کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، اور نظریں ہیں تو وہ رکی ہو جائیں گی۔ لا یرتد الیہم طرفہم، انہیں ان کی نظر اپنے آپ پر پڑے گی نہیں۔ جیسے میں نے مثال دے کر تھوڑی دیر پہلے کہا نا، اپنا ہوش جیسے بندے کو بھول جاتا ہے، وہ اپنا نہ کپڑا دیکھے، نہ لباس دیکھے، نہ اپنے زخم دیکھے، نہ اپنے اوپر گرا ہوا خون اور گند دیکھے، تو ارشاد گرامی ہوا لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو چکے ہوں گے۔ جسے کہتے ہیں رنگ اڑ جانا، اور یہ رنگ اڑ جانا کچھ ایسا معنی ہے، ان کے دل آج ہوا ہو چکے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، محبوب آپ ڈرائیں نہ لوگوں کو، اس دن سے ڈرائیں نہ لوگوں کے جب حالات پھر ایسے ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آج حضرت امام غزالی کا وہ جملہ بڑا یاد پڑ رہا ہے۔ کسی موقع پر آپ نے کہا تھا کہ لوگوں کو مرض لگ جاتے ہیں مختلف، کسی کو زنا کا مرض لگ گیا، کسی کو شراب کا لگ گیا، کسی کو چوری کا لگ گیا، کسی کو غیبت کا لگ گیا، یہ گناہوں کے مرض ہیں، تو لوگوں کا مختلف مرض لگ جاتے ہیں۔ تو آپ نے چلتے چلتے جملہ بولا کہ میرے پاس ان مرضوں کی شفا ہے،
امام غزالی نے کہا کہ میرے پاس ان باطن کے مرضوں کی شفا ہے. امام غزالی سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا شفا ہے؟ آپ نے کہا کہ ان مرضوں کے نتیجے میں رب کائنات نے جو سزائیں دینی ہے نا، کہیں ان سزاؤں کو ایک بار دیکھ لیا جائے نا، کہیں پڑھ لیا جائے نا، تو انسانی طبیعت ہے، اللہ نے اس طبیعت کو بنایا ہی ایسے ہے کہ اپنے ڈر والی چیز سن کر کے تو اسے بچنا چاہتی ہے، خوف والی چیز سن کر کے تو اس سے بچنا چاہتی ہے. اگر نہیں سمجھے تو دور حاضر میں یہ جو لوگ دیہات سے آتے ہو، یار میں دعا کروں گا اللہ تمہیں ہمیشہ رحمت کی لپیٹ میں رکھے. 10 سال ہو گئے تمہیں آتے ہوئے جنڈ نجار سے اور پنڈی سے اور نہ جانے کہاں کہاں سے. اللہ کی رحمت تمہارا استقبال کرے اور ہر آفت سے بچائے. لیکن کیا کبھی ایسے نہیں ہوا کہ تمہیں رات کے وقت کسی جگہ کا سفر کرنا پڑے اور مشہور ہو کہ یہاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں جی، تو مارے خوف کے وہ کیفیت محسوس کرتے ہو؟ اچھا جی کوئی اور راستہ ہے جانے کا؟ وہ جی ہاں جی ایک اور راستہ بھی ہے، چلو یار ادھر سے چلتے ہیں. یہ جو میں نے تصویر پیش کی ہے یہ بڑا کیا ہے کہ پتہ لگ جائے نا کہ یہاں سے نقصان ہوگا، بندہ ڈرتا ہے، ہٹتا ہے، بچتا ہے. یہ طبیعت میں اللہ نے شے رکھی ہے. تو غزالی نے کہا کہ غیبت کرنے والے کو چاہیے کہ غیبت کا نتیجہ پڑے جو قرآن و سنت میں آیا. زنا کرنے والے کو چاہیے کہ زنا کا نتیجہ پڑے جو قرآن و سنت میں آیا. جو ایسے الفاظ ملے ہیں کہ بہت بڑا تنور دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹیاں لگانے والوں تنور پر، تو اس میں سے وہ چھوٹے چھوٹے وہ چنگاریاں اڑ کر کے شولوں کی لپیٹ کے زور سے وہ اوپر تک جاتی ہے نا. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ فیہا لغون، اس تنور کے اندر بڑے شور شرابے ہیں. میں ذرا قریب ہوا تو دیکھا اندر ننگے مرد ہیں اور ننگی عورتیں ہیں جو شولوں کے ساتھ لپیٹ میں اوپر جاتے ہیں پھر گرتے ہیں، اوپر جاتے ہیں پھر گرتے ہیں. میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور رحمت عالم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے والے تھے جن کی شرمگاہیں اوروں پر کھل جایا کرتی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ آخرت کا نتیجہ سامنے لے آنا، ہر جرم میں مبتلا کہیں آخرت کا نتیجہ سامنے لے آئے تو اللہ اس کے دل میں وہ تاثیر ظاہر کرتا ہے اور بندہ ڈر جاتا ہے. یہ امام غزالی نے کہاں سے پڑھا تھا؟ میں نے 1000 بار آپ سے کہا جو بھی اللہ کا بندہ ہے، جو بھی صوفی ہے اور جو بھی ولی کامل ہوا کرتا ہے، اس کا قول تلاش کرنا. اگر ولی ہے تو کہیں نہ کہیں قرآن سے سپورٹ لازمی میسر آ جائے گی. اگر واقعی وہ اللہ کا بندہ ہے تو تم پاؤ گے کہ اس کے بول اپنے نہیں ہوتے، وہ کہیں نہ کہیں رسول اللہ کا کلام ہوا کرتے ہیں. یہ دیکھو رب کائنات نے ارشاد کیا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، محبوب نے ڈراؤ اس دن سے جس دن میں پھر ایسا 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 ہو جانے والا ہے. تو لوگوں کو نتیجے سے ڈرانا، لوگوں کو آخرت کے حوالے سے خوف زدہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے. یہ بھی کل اور پرسوں کے سبق میں ہم حدیث کے ابواب پڑھ رہے تھے. یہ نماز کسوف، سورج کو گرہن لگ جائے تو یہ کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے نماز قائم کی تو وہاں ہم نے الفاظ پڑھے. حضور نے کہا یہ جو چاند کا گرہن ہے یا پھر یہ جو سورج کا گرہن ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو اے مولا یہ نشانیاں ہیں کیوں؟ رب کائنات نے کہا الا تخویفا، یہ نشانیاں اللہ ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں کہ قیامت بھی ایسے ہی قائم ہونی ہے. یہ چمکنے والا سورج اپنی روشنیاں بیکار کر بیٹھے گا اور یہ روشنیاں بانٹنے والا چاند بے نور ہو جائے گا اور یہ آج چھت بنا ہوا آسمان یہ ٹوٹ کر کے تو پارا پارا ہو جائے گا اور زمین پر زلزلے قائم ہو جائیں گے اور یہ پہاڑ یہ روئی کے دھنکے ہوئے ذروں کی طرح اڑنے لگ جائیں گے. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا رہتا ہے. تو ارشاد گرامی ہوا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. ہم نے رخ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے رخ کرنا چھوڑ دیا. وہ ایک صاحب کہنے لگے بیمار ہوں پریشان ہوں تو کچھ کرو نا جی. میں نے کہا میں دوائی دے دوں گا. اصل میں وہ تھے ڈاکٹر، وہ میرے ساتھ کوئی ان کی گپ شپ ہوئی تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے مجھے ایک مرض ہے، وہ کوئی روحانی معاملہ ان کا تھا. بھائی روح کے بھی تو مسائل ہوتے ہیں، روح کے بھی تو مسائل ہوتے ہیں. کہنے لگے مجھے یہ پریشانی ہے. میں نے کہا میڈیسن بتا دیتا ہوں لیکن کھانا آپ کا کام ہے. میں نے انہیں کی لہجے میں ان سے بات کرنا چاہی. میں دوائی بتاتا ہوں لیکن استعمال کرنا تو آپ کا کام ہے نا. میں ایسے ہی آپ سے کہنے لگا ہوں ہم نے اصل میں وہ میڈیسن کھانا چھوڑ دیا ہے اور وہ استعمال کرنا ہم نے ترک کر دیا جس پر حضور نے کہا تھا یہ کیا کرو. حضور کیا ہوگا؟ تو میں تمہاری دنیا کی لذتیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی. اے کاش کہ تم قبرستانوں میں جایا کرو، اے کاش کہ تم قبروں کے سہانے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا کرو. پھر حضور نے جملہ کہا کہ
لو علمتم ما اعلم، جو میں جانتا ہوں اگر کہیں تم جانتے تو لضحکتم قلیلا ولبقیتم کثیرا، تو تم روتے زیادہ اور تمہاری ہنسی بند ہو جاتی. اور پھر دو جملے ساتھ اور بھی حضور نے جوڑ دیے کہ تم جنگلات میں نکل جاتے مارے خوف کے. جو میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسا خوفناک جہان اب ہم پر کھلنے والا ہے، جو میں دیکھتا ہوں کہ تم دیکھ لیتے تو تم بستروں پر لیٹ کر کے اپنی بیویوں سے لذت حاصل کرنا بھول جاتے. ایک ایسے تلخ اور پریشان کن حالات میں ہم داخل ہونے والے ہیں. مراد قبر تھی، مراد برزخ تھی، مراد آخرت کی طرف بڑھنے والا سفر تھا. تو میں فیقول الذین ظلموا، یہ ظالم لوگ پھر اس دن رب سے کیا کہیں گے؟ ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ ہمیں تھوڑی دیر کی مہلت دے نا، ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں. ونجیب دعوتک، ہم تیری بات مانیں گے، تیری دعوت قبول کرنا چاہتے ہیں. ونتبع الرسل، اور رسولوں کی تابعداری کرنا چاہتے ہیں. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تو انہیں کہا جائے گا کہ پہلے تو تم قسمیں اٹھاتے ہوتے تھے بس یہی دنیا ہے اور کچھ نہیں ہے، بس مر گئے تو بات ختم ہو جائے گی. ان کی قسمیں کافر لوگ خاص کر کے وہ کیا کس نے اٹھنا ہے، وہ کس نے وہ جہان دیکھا ہے. الفاظ پڑھو وہ قسمیں کن الفاظ سے کہا کرتے تھے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ یہاں کے الفاظ نہیں ہیں، یہ قرآن حکیم کا ایک اور موقع ہے. ارشاد گرامی ہوا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، یہ کافر قسمیں اٹھاتے اللہ کی قسم اور مرنے کے بعد نہیں اٹھنا، اللہ کی قسم مرنے کے بعد نہیں اٹھنا. آج جب اٹھایا نا تو منتیں کرتے ہیں اے رب ایک بار بھیج دے دنیا میں، ایک بار مہلت دے دینا، ہم کبھی یہ غلطی نہیں کریں گے. اور کائنات کا تم تو بڑی قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ نے نہیں اٹھانا ہے، آج دیکھا ہے نا کہ تمہیں رب نے جھوٹا کر دیا ہے اور اپنے محمد کے قول کو سچا فرما دیا ہے. مصطفیٰ کہتے رہے، تمہیں سمجھاتے رہے، تمہیں ڈراتے رہے، تمہارے سامنے وہ تصویروں کے مناظر پیش کرتے رہے، لیکن تم نے کان ہی نہ دھرا، تم نے توجہ ہی نہ کی. آج دیکھ لیا نا جھوٹے تم تھے اور مدینے والے محمد کل بھی سچے تھے، آج بھی ان کا بول سچا ہے. ارشاد گرامی اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم نے تو کہا تھا ہم اٹھیں گے ہی نہیں، ہم بس دنیا یہی ہے، بس مر گئے تو کھپ گئے، بات ختم. وسکنتم فی مساکن، اور رہ رہے ہو تم ان گھروں میں الذین ظلموا انفسہم، انہی گھروں میں جن گھروں میں یہ ظالم لوگ رہا کرتے تھے. وتبین لکم کیف فعلنا بہم، لگ گیا نا پتہ ہم کیسے کر دیتے ہیں. پھر اللہ اکبر، کلام کا زور دیکھو. میں یہ لفظ نہیں بول سکتا، یہ لفظ ہمارا ہے، اللہ کی شان والا ہی نہیں ہے. وہ ہم تو ہوتے ہیں تو ہم تو تڑیاں لگاتے ہیں نا، ہم تو سینے زوریا کرتے ہیں، ہم تو بازو اٹھا کر کہتے لگا پتہ مارا. پھر یہ ہمارے جملے ہیں، لیکن اللہ کی شان یہ نہیں ہے، وہاں تڑی شڑی کا لفظ ہی نہیں ہے. میں یوں کہوں گا اللہ نے اپنی قدرت کا جلال دکھایا نا، پھر میں یہ لفظ کہوں گا، یہ بڑا مہذب کلام مجھے اللہ کی طرف سے میسر ہوا. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، لگے نا پتہ پھر ہم کیسے کر دیتے ہیں. پھر فرعونوں کی بھی گردن مروڑ دیتے ہیں، ہم نمرودوں کو بھی چھوڑا نہیں کرتے ہیں، ہم یزیدوں کو بھی پلیت جن موت مار کر کے تو اپنے دربار میں لا کھڑا کیا کرتے ہیں. ہمیشہ زمانہ گزرتا ہے تو تاریخ سلام میں حسین ہی کو پیش کیا کرتی ہے، تاریخ سلام ہمیشہ موسیٰ ہی کو پیش کیا کرتی ہے، اور تاریخ کے سلام کے نذرانے ہمیشہ ابراہیم پیغمبر ہی کے نام ہوا کرتے ہیں. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، خوب ظاہر ہو گیا نا تم پر، ہم بھی کیسے کر دیتے ہیں. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ہم نے تو مثالیں بیان کی ہیں سمجھانے کے لیے. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. اچھا میرے دوست، میں نے چاہا تو ہے کہ ذرا کچھ چھلانگ لگاؤں تو تیزی سے نکل جاؤں. اگلی نشست میں میرا ارادہ ہے کہ سورہ ابراہیم ختم کر دوں. اس کی وجہ کیا ہوگی، یہ اگلا درس قرآن تقریباً میرا آخری درس قرآن ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو جمعرات آئے گی تب میں درس قرآن نہیں دوں گا. 6 مئی کو جو جمعرات ہوگی، 6 مئی کی جمعرات کو میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لائیں گے، اور اسی مسجد میں میلاد شریف کی محفل بھی ہوگی. 2-1 نعتیں ہو جائیں گی، لمبا پروگرام نہیں، 2-1 نعتیں ہو جائیں گی، اور اس کے فوراً بعد حضرت شاہ صاحب کا خطاب ہوگا. تو ایک تو یہ دعوت ہے،
تو دوسرا میں چاہتا ہوں کہ ان کے تشریف لانے سے پہلے میں یہ صورت ختم کر لوں. تو میں آپ کو تنگ تو نہیں کروں گا. اگر آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کرو گے اگلی نشست میں صرف، تو تعاون سے مراد یہ ہے کہ اگر اسباق چند منٹ لمبے ہو گئے تو آپ کا دل اور توجہ حاضر ہوئی میں صورت ختم کر دوں گا، اور اگر توجہ حاضر نہ ہوئی تو پھر میں یقیناً اپنا سبق روکوں گا، میں اپنا وعدہ توڑوں گا نہیں. 40 منٹ کے لگ بھگ میرا وعدہ ہوتا ہے. تو اگلے سبق میں آپ ذرا تھوڑا سا دل بڑا کر کے آئیے گا کہ اگر 10-15 منٹ ہمیں آگے جانا پڑ گیا. ویسے آگے جانے میں کوئی حرج نہیں، اللہ کی رحمت ہی ہے. وہ جدھر آپ کو لے کر جاتا ہوں وہ اللہ کی رحمت ہی کا وہ جہان ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگلی نشست میں میں اپنا عنوان سمیٹ سکوں. بڑا دلچسپ باب ہے جو قرآن نے کھولا ہے. میں اشارہ کرتا ہوں آپ کو، بڑا دلچسپ عنوان ہے جو قرآن حکیم نے کھولا ہے. رب کائنات نے کہا ایک طرف نبی ہوتے تھے، اشارہ سن لو، ایک طرف نبی ہوتے تھے تو ایک طرف یہ کافر ہوتے تھے. تو یہ کافر لوگوں نے نبیوں کے خلاف جو سازشیں کی ہیں اور جو مکر کیے ہیں، تو یہ مکر اگر پہاڑوں کے خلاف کیے جاتے نا تو پہاڑ بھی راستہ چھوڑ دیتے، وہ ہٹ جاتے، وہ سرک جاتے. اتنی بڑی بڑی بےایمانیوں والے ان کافروں نے مکر کیے ہیں اللہ کے نبیوں کے ساتھ، لیکن ان کے بڑے بڑے مکروں کے سامنے پہاڑ نہ ٹھہر سکتے. اگر ٹھہرے ہیں تو اللہ کا نبی ٹھہرا ہوا ہے. آخر کیا تھا وہ، کیا تھا جسے قرآن نے کہا کہ بڑے مکر ہیں ان کے؟ ایک تو یہ حقیقت ہے جو اگلے سبق میں ہم نے پڑھنی ہے، اور ایک بات آپ کی توجہ حیران ہو جائے گی. مولا کائنات نے کہا قیامت والے دن ہم نے یہ زمین بدل دینی ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ قیامت والے دن یہ زمین بدل جائے گی. یہ کیا شے ہے، یہ کیا اشارہ ہے؟ زمین بدل جائے گی قیامت والے دن، تو یہ کہاں جائے گی؟ تو جو اور آئے گی وہ کہاں سے آئے گی؟ یا پھر کیا ہے؟ یہ بڑا عجیب و شان عنوان ہے جو سورہ ابراہیم کی آخری مراحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا ہے. یہ دونوں عنوانات ہم اگلی نشست میں دیکھنا چاہیں گے، لیکن گھر والوں کو ذرا تھوڑا سا بتا کر آنا کہ ہم شاید 10-15 منٹ لیٹ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.